بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مجلس شورا کے اجلاس میں آپ تمام ارکان مجلس شورا و مدعوین حضرات کا ہم اس کانفرنس ہال میں دل سے استقبال کرتے ہیں اور اس بات پر آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ اس ہنگامی اجلاس کو دین کی ایک بڑی ضرورت سمجھ کر اپنی دوسری ضروریات اور مصروفیات پر اس کو ترجیح دے کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملی درد بندی اور فکر مندی کا بہترین اجر سب کو نصیب فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس حسب روایت مخدوم گرامی مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ آج کے اس باوقار اجلاس شورا کا آغاز رب کے کلام تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ میں امارت شریعہ کے معاون قاضی شریعت جناب مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب بھاگلپوری کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت سے آج کے اس باوقار اجلاس کا آغاز کریں۔ جناب مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم۔ وہ تانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ اس کو مچھلی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں ہمارے شریعہ کے دوسرے معاون قاضی شریعت جناب مولانا شمیم اکرم رحمانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کی تعلیم پیش کریں۔ نعت شریف کے چند اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔
کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، فلک سے زمین تک ہے جشن چراغاں، فلک سے زمین تک ہے جشن چراغاں، کہ تشریف لائے ہیں شاہ رسولاں، خوشا جلوے ماہتاب مجسم، خوشا جلوے ماہتاب مجسم، زہے آمد آفتاب تمامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، اطاعت یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنا کامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، اطاعت کا اقرار بھی ہر قدم پر، اطاعت کا اقرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن، مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، انہیں صدق دل سے بلا کر تو دیکھو، انہیں صدق دل سے بلا کر تو دیکھو، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو،
لیے جاؤ عقبا میں نام محمد، لیے جاؤ عقبا میں نام محمد، شفاعت کا ضامن ہے اس میں گرامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی، نہ سادے نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں ذات مد ہے گرامی۔ منتشر پھر ہو گیا انسانیت کا قافلہ، ڈھونڈ کر پھر لائیے نقش کفے پائے رسول۔ حاضرین کرام، ابھی ہم سب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نعت پڑھی جا رہی تھی اس کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب کے علم میں ہے اور آپ نے جو دعوت نامے پہ نظر ڈالی ہوگی تو یہ لفظ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ یہ جو مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا گیا ہے یہ ہنگامی اجلاس ہے۔ معمول کا اجلاس 17 نومبر کو کلکتہ کی سرزمین پر ہو چکا اور آپ سب مطمئن تھے کہ پھر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کی طرف سے اگلے اجلاس کی جو معمول کے اعتبار سے ترتیب بنے گی اس پہ شریک ہونا ہے، لیکن حالات کب کروٹ لے لیں اور حالات کب کسی کو آواز دے دے کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال آپ کے اس عظیم اور عزیز ادارہ امارت شریعہ اور وہ ملت جو اس ملک میں ایمان اور عقیدے کے ساتھ رہتی ہے اس کے ساتھ پیش آیا۔ آپ ایجنڈا پر غور کریں تو پہلا ایجنڈا بھی ہنگامی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وقت دن جس کا ذکر ہم مہینوں سے سن رہے تھے اور جس کی لڑائی مضبوطی کے ساتھ سب مل کر لڑ رہے تھے اور پوری تگو اس بات کی ہو رہی تھی کہ یہ ظالمانہ بل واپس ہو جائے، اور یہ امارت شریعہ جس کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے اور اس کی چٹائی پر بیٹھنے والے بزرگوں کی بھی یہ روایت رہی ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے اٹھنے والے طوفان کے رخ کو پہچانا ہے اور اس کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور ملت کو جگایا ہے۔ چنانچہ اس وقت دل کے تعلق سے بھی حالات یہی آئے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کی قیادت اور عمارت میں پوری امارت شریعہ کی ٹیم اور ملک کی جو دیگر اور ملی تنظیمیں ہیں اور تمام نے مل کر اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، لیکن خاص طور پر امارت شریعہ بہت پہلے سے اس کے لیے کوشش شروع کر چکی تھی کہ اس ظالمانہ بل کو روکا جائے اور اس کے لیے مضبوط تدبیر کی جائے، لیکن تدبیر کے اوپر تبدیل غالب آئی اور یہ بل ایکٹ بن چکا۔ اب اس وقت میں ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم ایک ظالمانہ قانون کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں۔ کیا اس جمہوری اور آئینی ملک میں ہمارے لیے کوئی اور راہیں ہیں جن کے سلسلے میں ہم لوگ کوئی اقدام کریں؟ انشاءاللہ اس موضوع پر بات چیت ہوگی اور آپ سے رائے دی جائے گی۔ اس وقت مرحلہ وار امارت شریعہ نے حضرت امیر شریعت کی صدارت اور قیادت میں اس ظالمانہ قانون اور اس سے پہلے جو بل کے نام سے یہ جانا جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی ہے وہ ایک لمبی تاریخ بھی ہے اور ایک لمبا ریکارڈ بھی ہے۔ میں امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم محترم جناب مولانا مفتی محمد سعید الرحمان صاحب قاسمی صدر مفتی امارت شریعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میچ پر تشریف لائیں اور امارت شریعہ نے اس بل اور پھر اس کے بعد اب ایکٹ کے تعلق سے جو اپنی فکر مندی کا ظہور کیا ہے اس تعلق سے آپ کے سامنے تمیزی گفتگو پیش کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس باوقار اجلاس کے باوقار صدر محترم، مخدوم گرامی قدر، مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ، حضرت نائب امیر شریعت
حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، معزز اراکین شورا و مدعوین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ حضرات کی جتنی عظیم شخصیت ہے اس اعتبار سے آپ کی ضیافت، آپ کی راحت اور آرام کا ہم خیال نہ رکھ سکے۔ شاید اس میں سعید کی سادگی اور اس کے مزاج کا بھی کچھ اثر رہا، اس کا بھی مجھے احساس ہے، لیکن بہرحال آپ کی شخصیت جتنی عظیم تھی، میں دوبارہ معذرت خواہ ہوں کہ اس قسم کی نہ میں ضیافت کر سکا، نہ اتنی راحت و آرام کا میں خیال رکھ سکا۔ میں آپ تمام حضرات نے جو آج کے حالات میں جو عنوان متعین کیا گیا ہے، جو ایجنڈا متعین کیا گیا ہے، آپ تمام حضرات نے اس کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کیا، اور آج کے اس باوقار اجلاس میں شرکت کو اپنی تمام مصروفیات پر ترجیح دی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ محترم حضرات، قبل اس کے وقف کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پہ میں کوئی بات کروں، سب سے پہلے ہم اور آپ جس ادارے میں ہیں، یعنی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، یہ ایک الہامی ادارہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، یہ اکابر کا ورثہ ہے، ان کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ یہ ادارہ مسلمانان ہند کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس کی عزت اور آبرو ہے، یہ مسلمانوں کے ملی وجود کی روشن علامت ہے۔ اس ادارے کی اہمیت و ضرورت کے سلسلے میں ہم اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنی تقریر کے دوران یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہندوستان کے کسی صوبے میں مجھے فخر اور رشک ہے تو وہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ پہ فخر ہے، اس لیے کہ وہاں کے مسلمان ایک امیر شریعت کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، گویا وہاں کے مسلمان شرعی زندگی گزار رہے ہیں ایک امیر شریعت کی ماتحتی میں، اس لیے یہ ادارہ قابل فخر ہے، یہ صوبہ قابل فخر ہے جہاں یہ ادارہ قائم ہے۔ اس ادارے کے بارے میں فقہ العصر ہمارے استاد مکرم مشفق، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سابق صدر اور امارت شریعہ کے سابق قاضی القضات، سابق نائب امیر شریعت حضرت مولانا قاضی مدعی اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنی تقریر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امارت شریعہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ جملہ ہم لوگوں نے بار بار ان کی زبان سے سنا کہ امارت شریعہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اب ظاہر ہے جس ادارے کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہو تو ہر کلمہ گو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ادارے کو استحکام بخشا جائے۔ اگر کوئی ادارے پہ آنچ آئے، کوئی ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو امت کا ایک ایک فرد بے چین ہو جائے گا اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کی روک تھام کے لیے آگے آیا جائے۔ مجھے اس بات سے بے انتہا خوشی ہے اور ہم اس بات کا اظہار کر دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ امارت شریعہ جس طریقے سے ماضی میں اپنے کاؤز سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور وہ ترقی کی جانب بڑھ رہی تھی، آج بھی الحمدللہ موجودہ امیر شریعت کی قیادت اور امارت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، وقت ترمیم بل 2024 جو لایا گیا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بل جس وقت آیا نہیں تھا اس سے پہلے ہی
موجودہ امیر شریعت نے اس کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ حضرت بہت زیادہ بے چین ہوئے، کرب اور درد کا انہوں نے اظہار کارکنان اور ذمہ داران کے سامنے اس کا کر دیا تھا۔ جب یہ بل آیا تو حضرت امیر شریعت اس بل کی واپسی کے لیے، چونکہ پہلے ہی سے ان کا ذہن بن چکا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ کس کس انداز سے اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ حضرت نے وہ پلان تیار کیا اور اس کے مطابق امارت شریعہ کے کارکنانوں ذمہ داروں نے، جامعہ رحمانی کے کارکنان ذمہ داروں نے، رحمانی 30 کے ذمہ دار اور کارکنان نے بھرپور تعاون کیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ملت پر آنچ آتی ہے، جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون بنا ہے تو امارت شریعہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا ہے اور حکومت کو اس قانون کے واپس لینے پہ مجبور کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نفقہ مطلقہ کا مسئلہ ہو، متبنہ بل کا مسئلہ ہو، UCC کا معاملہ ہو، آپ کے علم میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ موجودہ امیر شریعت نے UCC کے بارے میں کتنی محنت کی، حتیٰ کہ تمام کارکنان کو، ذمہ داران کو اس کے لیے لگا دیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے امارت شریعہ کے ایک فعال اور متحرک نائب ناظم حضرت مولانا سہیل احمد ندوی صاحب، جو اڑیسہ کے دورے پر تھے، UCC کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ گویا امارت شریعہ نے ہر موڑ پہ جب بھی ملت پہ کوئی ایسے حالات آئے ہیں تو امارت شریعہ سب سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ملت کی رہنمائی کی ہے۔ آج بھی جب وقف بل کا معاملہ آیا تو موجودہ امیر شریعت نے سب سے پہلے تحفظ اوقاف کانفرنس امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں منعقد کیے۔ سینکڑوں کانفرنسیں اس نام پر ہوئی۔ موجودہ امیر شریعت نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اوقاف کی اہمیت اور ضرورت سمجھائی جائے۔ لوگ عام طور پر نہیں جانتے کہ اوقاف ہے کیا اور اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس کا ایمان سے کیا رشتہ ہے، اسلام سے کیا رشتہ ہے، پہلے اس کو بتایا جائے۔ تو اس کے بتانے کے لیے کانفرنسیں منعقد کی گئی۔ درجنوں کانفرنسوں میں موجودہ امیر شریعت خود بنفس نفس شریک ہوئے۔ انہوں نے اوقاف کی اہمیت و ضرورت سے بھی لوگوں کو روشناس کرایا اور یہ وقف ترمیم بل 2024 جو آیا اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، ان سے وقف کی جائیدادیں کس طریقے سے وقف کی جائیدادوں میں خرد برد ہوگا، اس سے بھی لوگوں کو روشناس کرایا۔ پھر موجودہ امیر شریعت نے اس بات کی کوشش کی کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو قضات ہیں، ان کو بھی ورک شاپ کے ذریعے سے یہ بتایا جائے کہ یہ وقف ترمیم بل 2024 جو لایا گیا ہے اس میں کون کون سی دفعہ وہ ہیں جو آئین ہند کے خلاف ہیں، کون کون سی دفعہ وہ ہیں جو شریعت سے متصادم اور ٹکرا رہی ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے 3-4 ورک شاپ بھی منعقد کیے تاکہ یہ علماء کرام، تاکہ یہ لائرز، تاکہ دوسرے دانشور طبقہ اور تعلیم یافتہ لوگوں کو جا کر کے یہ بتا سکیں پریکٹیکلی طور پر اور پوائنٹ وائز یہ بتا سکیں، اس بات کا اظہار کر سکیں کہ فلاں فلاں دفعہ یہ شریعت سے متصادم ہے، فلاں فلاں دفعہ آئین ہند سے ٹکرا رہی ہے، لہذا کسی بھی صورت میں یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد موجودہ امیر شریعت نے یہ کیا کہ ملی تنظیموں کی بھی بارہا میٹنگ کی، کبھی تو زوم ایپ پر میٹنگ کی گئی، کبھی تو بالمشافہ میٹنگ یعنی آف لائن میٹنگ کی گئی۔ تو ملی تنظیموں کے مشورے سے سارے کام کو حضرت امیر شریعت نے انجام دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر شریعت متدین نے یہ بھی کام کیا کہ جہاں ملی تنظیموں کی نشست بلائی وہیں خانقاہ کے سجادگان کی بھی بڑی تعداد میں اس نشست میں شرکت ہوئی۔ لائرز، ڈاکٹر اور انجینئر کی بھی میٹنگ بلائی گئی تاکہ تمام لوگوں کو اس وقت ترمیم بل کی ہولناکی سے متنبہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے۔ اس طریقے کی مختلف نشستیں ہوئیں۔ پھر موجودہ امیر شریعت نے تمام ملی تنظیموں کی مدد سے وزیر اعلیٰ سے ملنے کی بھی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ سے ایک مرتبہ ملاقات بھی ہوئی، ان کو میمورنڈم بھی پیش کیا گیا۔ پھر موجودہ امیر شریعت نے سوچا کہ یہ بھی ناکافی ہے، ہم کو ضلع سطح پر ڈی ایم کو بھی میمورنڈم پیش کرنا چاہیے۔ چنانچہ قضات کرام کو یہ ہدایت دی گئی ہے حضرت امیر شریعت کی جانب سے کہ آپ تمام حضرات ملی جماعت کو جوڑ کر
اور ڈی ایم کو آپ میمورنڈم پیش کریں اس وقت بل کے خلاف۔ چنانچہ بہت سارے اضلاع میں ڈی ایم کو میمورنڈم بھی پیش کیے گئے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ جب جے پی سی کو ای میل بھیجنے کی باری آئی تو اس کے لیے بھی امارت شریعہ فعال متحرک ہوئی اور 5 کروڑ ای میل یہ جے پی سی کو بھیجے گئے۔ اسی طریقے سے جب جے پی سی کی ٹیم بہار آئی، کولکتہ آئی، تو وہاں بھی امارت شریعہ اور دیگر ملی تنظیموں کے لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی۔ اس میں بھی بڑے منظم انداز میں یہ کوشش کی گئی کہ ڈاکٹرز کی ٹیم الگ ملاقات کرے، انجینئر کی ٹیم الگ ملاقات کرے، علماء اور ائمہ کی ٹیم الگ ملاقات کرے، سجادگان کی ٹیم الگ ملاقات کرے، خواتین کی ٹیم الگ ملاقات کرے۔ تمام لوگوں نے جے پی سی کے ممبران اور چیئرمین سے ملاقات کی اور ان کے سامنے یہ بات واضح طور پر رکھ دی کہ یہ وقت ترمیمی بل A to Z اس لائق ہے کہ اسے مسترد کیا جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ امارت شریعہ نے باپو سبھاگار میں ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی تحفظ اوقاف کے نام پر، جس میں 10,000 سے زائد لوگ وہاں شریک ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ اسی وقت ترمیم بل کے خلاف 26 مارچ 2025 کو گردنی باغ دھرنا استھل پر عظیم الشان دھرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا بڑا اچھا اثر مرتب ہوا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں حاضر ہو کر کے یہ اعلان کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کسی بھی صورت میں اس بل کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ مسلمان شریک ہوئے، آدیواسی، او بی سی، سکھ، بودھ، جین اور جو سیکولر سیاسی لیڈران ہیں وہ حضرات بھی اس میں شریک ہوئے اور بڑے مضبوط انداز میں یہ آواز لگائی گئی کہ یہ بل کسی بھی طریقے سے ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ امارت شریعہ نے وقف کے سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں ان کوششوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج جبکہ ان تمام کوششوں کے باوجود کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت، اس کے باوجود یہ بل اب ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اسے راجیہ سبھا میں بھی پاس کرا لیا گیا، لوک سبھا میں بھی پاس کرا لیا گیا، صدر جمہوریہ نے بھی اس پر مہر لگا دی۔ تو اس کے باوجود یہ ایکٹ بن چکا ہے، لیکن موجودہ امیر شریعت اب بھی تھک ہارنے والے نہیں ہیں، اپنے گھٹنے ٹیکنے والے نہیں ہیں، اب بھی وہ فکر مند ہیں اور دل درد مند کے ساتھ یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نا امید نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ ہماری تحریک اگر مضبوط انداز میں جاری رہی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حکومت اس بل کو واپس لینے پہ مجبور ہوگی۔ چنانچہ اسی کے تحت آج کا یہ اجلاس بلایا گیا۔ اس سے پہلے بھی موجودہ امیر شریعت نے اجلاس بلایا جس میں تمام ملی جماعت کے ذمہ داروں کو دعوت دی گئی، ائمہ کرام کو بلایا گیا، اسی طریقے سے جو سجادگان خانقاہ کے ان کو دعوت دی گئی اور ڈاکٹر، انجینئر، لائرز سارے لوگوں کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے۔ عاملہ کا اجلاس بھی اس سلسلے میں ہو چکا ہے اور آج شورا کا اجلاس حضرت شیخ نے خصوصیت کے ساتھ اس ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے کیا کہ اب کون سی ترکیب اختیار کی جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ حکومت اس بل کو واپس لینے پہ مجبور ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم سب حضرت امیر شریعت کی عمارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سب حضرت امیر شریعت کے ساتھ ہیں۔ حضرت امیر شریعت کا جب بھی جو حکم ہوگا، جو بھی پیغام پہنچائے گا، انشاءاللہ ہم پورے ہندوستان میں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حاضرین محترم، وقف بل آنے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی سے امارت شریعہ نے جن کوششوں کا آغاز کیا، انجام چاہے جہاں پہنچا ہو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شکست و فتح نصیبے سے ہے، ولی ہے امین مقابلہ تو دل ناتواں نے کیا۔ جتنی محنت تدبیر کے طور پر کی جا سکتی تھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور آپ کو تو اس بات کی حیرت ہوگی کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے ایک طرف تو بل کو روکنے کے لیے محنت کی، دوسری طرف ایک ایسی فضا سماج میں بنانے کی کوشش کی ہے
جس کا فائدہ آج نہیں تو یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملت کی تاریخ میں آپ جیسے زندہ مسلمانوں کی زندگی میں برابر اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ حضرت نے یہ بات کی کوشش کی کہ اس موقع سے ملی اتحاد کو مضبوط کیا جائے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنے زیادہ توجہ دی گئی اس پر کہ چھوٹی سے چھوٹی تنظیم، خانقاہ جو معمولی درجے کے ہیں اور چھوٹی سی خانقاہ ہے، یا کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو اس کوشش میں امارت شریعہ نے اپنی نگرانی میں شریک کیا، اور جب بھی آواز دی گئی وہ سب لوگ جمع ہوئے، اور ایک ایسا انوکھا ماحول دیکھنے کو ملا کہ سب کے دل کی یہ آواز تھی کہ ہم لوگ ترکا جڑ کر ایسا آشیانہ بنائیں گے کہ انشاءاللہ اس آشیانے کو کوئی بجلی آسانی سے جلا نہیں سکے۔ دوسری چیز حضرت نے اس بات پر بھی فوکس کی کہ کہا کہ ڈی ایم کو میمورنڈم دو، ویڈیو کو میمورنڈم دو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ سماج کے اندر افراد اس قابل بنیں کہ ان کو ڈی ایم ہوں، سرکاری افسران ہوں، بڑے منتری ہوں، ان کو سامنے جانے اور اپنے مسائل کو رکھنے کی جرأت پیدا ہو سکے، اور سماج کے آخری سطح میں ایسی قیادت سامنے آ سکے تاکہ آئندہ بھی یہ ملت کسی مسئلے کو مضبوطی کے ساتھ اٹھا سکے۔ حضرت نے تیسرا فائدہ اس سے اٹھانے کی کوشش کی کہ کتنی ساری جگہوں میں ایسے کیمپ رکھے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم اس بہانے شریعت کا ایک اہم ترین مسئلہ کو ملت سمجھ تو لے، اتنے افراد تیار ہو جائیں جو افراد سمجھ ہی نہ سکے بلکہ اس مسئلے کو سمجھا بھی سکے۔ گویا اس نوعیت سے اس حالات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرحلے میں تھوڑی ناکامی ہم کو دکھتی ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو کسی کوششیں کی گئی ہیں ان کے دور رس نتائج ملت کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اب معاملہ ایکٹ کا ہے، ظاہر ہے جب ایکٹ آ گیا تو سب سے پہلی بحث اس بات پر ہونی ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فلاح کے لیے مفید ہے، فلاح کے لیے مفید ہے، اور یہ ایجنڈا پورے اوقاف کے تحفظ کی حفاظت کے لیے ہے، اور ہمارے یہاں کے جو لوگ پاردرشتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ٹکڑا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس بہت ہی اہم ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ نے بہت گہرائی سے پہلے بھی مطالعہ کیا اور ایکٹ بننے کے بعد بھی مطالعہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایکٹ کے سلسلے میں آگے اور کیا ہم لوگ ایک کام کریں، رائے آنے سے پہلے اگر مخدوم گرامی حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ہاؤس کے سامنے ذرا اس کا اظہار کر دیتے کہ یہ جو ایکٹ آیا جس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا، اس میں یہ خامیاں آج بھی موجود ہیں، اور ان خامیوں کے ساتھ یہ ایکٹ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات کو سمجھنے کے بعد اور اس رخ کو سامنے آنے کے بعد فیصلہ لینے میں آسانی ہوتی، اس لیے ہم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ایکٹ کی روشنی میں ہم سب حاضرین کو اگر اس بات سے واقف کرایا دیا جائے کہ اس میں ابھی کیسی کیسی خامیاں موجود ہیں، اور جو بعض صوبے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس پہ امینڈمنٹ ایسا دیا ہے جو بالکل ہی اچھا سا ہے، اس کو بھی چہرہ سامنے ہمارے آ جائے۔ تو میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ اپنے مطالعے کی روشنی میں ہم سب حاضرین کو واقف کرا دیں تاکہ ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ اس پر اقدام کے قابل بن سکیں۔